اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ لہب کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ ضرور دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وامرأتہ، اور اس کے ساتھ اس کی عورت، حمالۃ الحطب، لگائی بجھائی کرنے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ پہلی آیت کے لفظ لہب کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ قرآن مجید میں یہ ایک ہی مقام ہے جہاں دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو لہب سے کسی طرح کم نہ تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس شخص کی وہ کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے عربی معاشرے کو سمجھا جائے اور اس میں ابو لہب کے کردار کو دیکھا جائے۔ قدیم زمانے میں چونکہ پورے ملک عرب میں ہر طرف بدامنی، غارت گری اور طوائف الملوکی کی پھیلی ہوئی تھی، اور صدیوں سے یہ حالت تھی کہ کسی شخص کے لیے اس کے اپنے خاندان اور خونی رشتہ داروں کی حمایت کے سوا جان اور مال اور عزت اور آبرو کے تحفظ کی کوئی ضمانت نہ تھی۔ اس لیے عربی معاشرے کی اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ یعنی یہ معاشرہ اخلاقی طور پہ گراوٹ کے باوجود، برائیوں کے باوجود صلہ رحمی پر بڑی توجہ دیتا تھا اور قطع رحمی کو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو قریش کے دوسرے خاندانوں اور ان کے سرداروں نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید مخالفت کی، مگر بنی ہاشم اور بنی مطلب یعنی ہاشم کے بھائی مطلب کی اولاد نے نہ صرف یہ کہ آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ وہ کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ قریش کے دوسرے خاندان خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خونی رشتہ داروں کی حمایت کو عرب کی اخلاقی روایات کے عین مطابق سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بنی ہاشم کو یہ طعنہ نہیں دیا کہ تم ایک دوسرا دین پیش کرنے والے شخص کی حمایت کر کے اپنے دین آبائی سے منحرف ہو گئے۔ وہ اس بات کو جانتے اور مانتے تھے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو وہ کسی حالت میں ان کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتے، اور ان کا اپنے عزیز کی پشت پناہی کرنا قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک بالکل ایک فطری امر تھا۔ اس اخلاقی اصول کو جسے زمانہ جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ واجب الاحترام سمجھتے تھے، صرف ایک شخص نے اسلام کی دشمنی میں توڑ ڈالا اور وہ شخص تھا ابو لہب بن عبد المطلب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، حضور کے والد ماجد، اور یہ ایک ہی باپ کے بیٹے تھے۔ عرب میں چچا کو باپ کی جگہ سمجھا جاتا تھا، خاص طور پہ جب کہ بھتیجے کا باپ وفات پا چکا ہو۔ تو عربی معاشرے میں چچا سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ بھتیجے کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھے گا، لیکن اس شخص نے اسلام کی دشمنی اور کفر کی محبت میں
ان تمام عربی روایات کو پامال کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد سندوں کے ساتھ یہ روایت محدثین نے نقل کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت عام پیش کرنے کا حکم دیا گیا اور قرآن مجید میں یہ ہدایت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین عزیزوں کو سب سے پہلے خدا کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ نے صبح سویرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، صباحا، ہائے صبح کی آفت۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو صبح کے جھٹ پٹے میں کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے دیکھ لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ کی طرف دوڑ پڑے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے قریش کے ایک ایک خاندان کا نام لے کر پکارا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کوئی اور بولتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا نے کہا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تبن لک الہٰذا جمعتنا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھینچ مارے، اور یہ روایات مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی میں ہمیں اکثر ملتی ہیں۔ ابن زید کی روایت یہ ہے کہ ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جو سب ایمان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا میرے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا، تبن لہذا الدین تبن ان اکون وہؤلاء سواؤ، ناس جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ مکہ میں ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار بیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص جو مروان کا باپ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ، ابو الاسدہ الحزلی بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چین لینے نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتے۔ کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی، اس نے تو یہ مستقل وطیرہ اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو اپنے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر، تاکہ صبح سویرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بچے باہر نکلے تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے بیائی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دینی شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا، النجم اذا ہوا الذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پہ روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اپنے اونٹ بٹھا دیے اور پڑھ کر سو رہے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑ کھایا۔
روایات میں یہ مختلف اختلاف ہے کہ بعض راوی طلاق کے معاملے کو اعلان نبوت کے بعد کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب کے نزول کے بعد پیش آیا۔ اس عمل میں بھی اختلاف ہے۔ یہ ابو لہب کا لڑکا عتبہ تھا یا عتیبہ، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد عتبہ نے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی تھی، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ لڑکا عتیبہ تھا۔ اس کے خبث نفس کا یہ حال تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے، یہ آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ کی دعوت سننے سے روکتا۔ ربیہ بن عباد دہلی بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا، وہاں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اور ایسی بہت سی روایات ملتی ہیں۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطع کیا، بائیکاٹ کیا، یہ دونوں خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہے۔ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تو تنہا ایک شخص تھا ابو لہب جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا، اور یہ قطع تعلقی، یہ مقاطعہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، پتے کھا کر گزارا کیا گیا۔ مگر ابو لہب کا یہ حال تھا کہ جب مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شیب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے کے لیے ان کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، تمہیں جو خسارہ بھی ہوگا اسے میں پورا کروں گا۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی پیٹ پلٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے وہی چیز بازار کے بھاؤ خرید لیتا۔ یہ وہ حرکات تھی ابو لہب کی جن کی وجہ سے اس سورہ میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ خاص طور پہ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ مکہ سے باہر کہ اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے تو ان کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایات کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اس وجہ سے وہ ابو لہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بپھر کر اول پھول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے، پاگل ہو رہا ہے، آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نام لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی مذمت کی گئی تو لوگوں کی یہ توقع ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی کا لحاظ کر کے کوئی مداہنت برت نہیں سکتے یا کوئی ایسا کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ جب اعلان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کی خبر لے ڈالی گئی تو لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی لاگ لپیٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کر لے۔ اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی حیثیت، کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اس کا مختصر متن بیان کرتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اس شخص کا اصل نام ابو لہب کا عبد العزا تھا، اور اسے ابو لہب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا رنگ بڑا چمکتا ہوا تھا، سرخ اور سفید تھا۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں اور ابو لہب کے معنی شعلہ رو۔ یہاں اس کا ذکر اس کے نام کے بجائے اس کی کنیت سے کرنے کی وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ وہ زیادہ تر اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنی کنیت ہی سے معروف تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کا نام عبد العزا یعنی بندہ عزا ایک مشرکانہ نام ہے، اور قرآن میں یہ پسند نہیں کیا گیا کہ اسے اس نام سے یاد کیا جائے۔ اور تیسری وجہ یہ کہ اس کا انجام اس صورت میں بیان کیا گیا، اس کے ساتھ اس کی یہ کنیت ہی زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب
کے معنی بعض مفسرین نے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ بیان کیے گئے ہیں، وہ تبا کا مطلب یہ بیان کیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو گیا، لیکن در حقیقت یہ کوئی کوسنا نہیں ہے جو اس کو دیا گیا، بلکہ ایک پیشین گوئی ہے جس میں آئندہ پیش آنے والی بات کو ماضی کے صیغوں میں بیان کیا گیا، گویا اس کا ہونا ایسا یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی ہو، اور فی الواقع آخر کار وہی کچھ ہوا جو اس صورت میں چند سال پہلے بیان کیا جا چکا تھا۔ ہاتھ ٹوٹنے سے مراد ظاہر ہے کہ جسمانی ہاتھ ٹوٹنا نہیں، بلکہ کسی شخص کا اپنے مقصد میں قطعی طور پر ناکام ہو جانا جس کے لیے اس نے اپنا پورا زور لگا دیا ہو۔ ابو لہب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان دینے کے لیے واقعی اپنا پورا زور لگا دیا، لیکن اس سورہ کے نزول پر 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر وہ بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام کی دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا، پھر اس کی موت بھی بڑی کربناک عبرتناک تھی۔ اسے عدسہ کی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا۔ مرنے کے بعد بھی 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش گل سڑ گئی، اس کی بو پھیلنے لگ گئی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو پیسے دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں نے اس کو دفن کیا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اس کو ہانک ہانک کر لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اس پر مٹی ڈال کر پتھر ڈال کر ڈھانک دیا۔ اس کی مزید اور مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ جس دین کی راہ روکنے کے لیے اس نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، اس دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچی اور اسلام لائی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ دوسری آیت ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب سخت بخیل اور زرپرست آدمی تھا۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ اس پر الزام لگایا گیا کہ اس نے کعبہ کے خزانے میں سے سونے کے 2 ہرن چرا لیے۔ اگرچہ بعد میں وہ ہرن ایک اور شخص کے پاس سے برآمد ہوئے، لیکن بجائے خود یہ بات کہ اس پر یہ الزام لگایا گیا، یہ ظاہر کرتی ہے کہ مکہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ اس کی مالداری کے متعلق قاضی رشید بن زبیر اپنی کتاب الذخائر والتحف میں لکھتے ہیں کہ وہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے تھا جو 1 قنطار سونے کے مالک تھے۔ قنطار 200 اوقیے کا ہوتا ہے اور 1 اوقیہ 3.25 تولے کا ہوتا ہے۔ اس کی زرپرستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب کہ اس کے مذہب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا، قریش کے تمام سردار لڑنے کے لیے گئے، مگر اس نے عاص بن حشام کو اپنی طرف سے لڑنے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ یہ 4000 درہم قرض کا بدل ہے جو میرا تم پر آتا ہے۔ اس طرح اس نے اپنا قرض وصول کرنے کی ترکیب نکال لی، کیونکہ عاص دیوالیہ ہو چکا تھا اور رقم ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ ما کسبہ کی بعض مفسرین نے کمائی کے معنی میں لیا، یعنی اپنے مال سے جو منافع اس نے حاصل کیا وہ اس کا کسب تھا، اور بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اولاد لی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا بیٹا بھی اس کا کسب ہے۔ کیونکہ جب وہ عدسہ کی مرض میں مبتلا ہوا تو اس کا مال بھی اس کے کسی کام نہ آیا، اور اس کی اولاد نے بھی اسے بے کسی کے موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا جنازہ تک عزت کے ساتھ اٹھانے کی اس اولاد کو توفیق نہ ہوئی۔ اس طرح چند ہی سال کے اندر لوگوں نے اس پیشین گوئی کو پورا ہوتے دیکھ لیا جو ابو لہب کے متعلق اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اس عورت کا نام عروہ تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت میں اپنے شوہر ابو لہب سے کسی طرح بھی کم نہ تھی، بلکہ اس سے بھی بڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اور ام جمیل نے اس کو سنا تو وہ بپھری ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھی بھر پتھر تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو میں اپنی کچھ اشعار پڑھتی جاتی تھی۔ حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر یہ کوئی بےہودگی کرے گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ کو نہیں دیکھ سکے گی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا میں نے سنا ہے تمہارے صاحب نے میری حجو کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تو تمہاری کوئی حجو نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ یہ روایت ابن ابی حاتم سیرت ابن حشام میں ملتی ہے، اور بزار نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب کا مطلب یہ تھا کہ حجر تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ حمالۃ الحطب، اس کا لفظی ترجمہ لکڑیاں ڈھونے والی۔ مفسرین نے اس کے متعدد معنی بیان کیے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، ابن زید ضحاک اور ربی ابن انس کہتے ہیں کہ وہ راتوں کو خاردار درختوں کی ٹہنیاں لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی، اس لیے اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے۔ قتادہ، اکرمیہ، حسن بصری، مجاہد اور سفیان ثوری کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں فساد ڈلوانے کے لیے چگلیاں کھاتی پھرتی تھی، اس لیے عربی محاورے کے مطابق لکڑیاں ڈھونے والی کہا گیا ہے، کیونکہ عرب ایسے شخص کو جو ادھر کی بات ادھر لگا کر فساد کی آگ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے لکڑیاں ڈھونے والا کہتے ہیں۔ اس محاورے کے لحاظ سے حمالۃ الحطب کے معنی ٹھیک ٹھیک وہی ہیں جو اردو میں بیج مالو یا پھپھے کٹنی کسی شخص یا کسی عورت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پانچویں جو آیت بیان کی گئی ہے فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن کے لیے جید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں ایسی گردن کے لیے بولا جاتا ہے جس میں زیور پہنا گیا ہو۔ سید بن مسیب، حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت قیمتی ہار گردن میں پہنتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم میں اپنا یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کر دوں گی۔ اسی بنا پر جید کا لفظ یہاں بطور طنز استعمال کیا گیا ہے کہ اس مزین گلے میں جس کے ہار پر وہ فخر کرتی ہے دوزخ میں اس کے گلے میں رسی پڑی ہوگی۔ یہ اسی طرح کا طنزی انداز کلام ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بشرہم بعذاب علیم، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ جو رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی اس کے لیے حبل من مسد کے لفظ استعمال کیے گئے، یعنی وہ رسی مسد کی قسم سے ہوگی جس کے مختلف معنی اہل لغت اور مفسرین نے بیان کیے۔ ایک قول یہ ہے کہ خوب مضبوط بٹی ہوئی رسی کو مسد کہتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی مونج کی رسی یا اونٹ کی کھال یا اس کے صوف سے بنی ہوئی رسی ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی رسی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔